الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ المولانا العلی العظیم و صدقنا رسولہ النبی الکریم۔ میرے عزیز دوستوں، کسی مذہب کے لیے کی حقانیت کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ اس مذہب میں کریٹر یا جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے اس کے لیے اس کا کیا عقیدہ ہے۔ یہی بات جو سب سے پہلے ہم پر لازم آتی ہے کہ کسی مذہب کو اگر جاننا ہے تو وہ کریٹر کے لیے اپنا کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اس بات کو اگر ہم جان لیں تو اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ مذہب راہ حق پر ہے یا باطل۔ اب کریٹر کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو چونکہ یہ کائنات پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں ہر ایک چیز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اتنے سارے کمپلیکس اور اتنی جٹل سنرچناؤں کو بنانے والا ضرور بہت زیادہ مہان اور بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کی حد کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی کوئی حد نہیں، وہ لامحدود ہے۔ اور اسی سے پتہ لگتا ہے کہ جو کریٹر ہے وہ ہر برائی سے پاک ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، یعنی کہ جو کریٹر ہے تمام کریشن اس کی محتاج ہے، تمام کریشن۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور وہی تمام خوبیوں والا سراہا ہوا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے اور وہ حمید ہے۔ ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو کریشن ہے وہ کریٹر کی محتاج ہے، نہ کہ کریٹر کریشن کی محتاج ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تو ہم جب کسی مذہب کے مطالعہ کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کریٹر کے لیے کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو رب ہے، جو کریٹر ہے، وہ تمام مخلوق سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے، اور جو کریشن سے وہ کسی نہ کسی چیز کی محتاج ہے۔ جیسے اگزامپل کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم سانس لینے کے لیے ہوا پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ ہوا میں اگر آکسیجن کی کمی ہو تو ہم وہیں ختم ہو جائیں گے۔ تو اس آکسیجن کو بنایا کس نے؟ اس نے ایسا کون سا سسٹم پیدا کیا جس سے زمین پر آکسیجن برقرار رہے اور جتنی بھی کریشن ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں؟ تو پتہ لگتا ہے کہ ہم ہوا کے محتاج ہیں، اور ہوا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی محتاج ہے اس معاملے میں کہ وہ سانس لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے لیے ہم آنکھوں کے محتاج ہیں، اور آنکھیں جو ہیں وہ روشنی کی محتاج ہیں، اور وہ روشنی اس روشنی کے ذرائع کی محتاج ہے۔ جیسے اگر دن کی بات ہو تو ہم سورج کے محتاج ہیں، اور رات کی بات ہو تو سورج کا جو ریفلیکشن چاند سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچتا ہے تو چاندنی کی محتاج۔ اور اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں کہ جو آرٹیفیشل ہم لائٹس پیدا کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہم کسی نہ کسی چیز کے لیے محتاج ہے۔ جیسے کہ اگر بلب لگایا ہے تو ہمیں لائٹ کے محتاج ہوں گے، اور یعنی بجلی کے، اور اگر بجلی ہے بھی تو ہم بلب کے محتاج ہیں۔ یعنی پتہ لگا کہ مخلوق جو ہے وہ ہر چیز کی محتاج ہے، لیکن جو اس مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ تمام خوبیوں کا سراہا ہوا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کسی مذہب میں ہمیں یہ پتہ لگے کہ وہ رب کے لیے ایسا عقیدہ رکھتے ہوں کہ اس کا رب جو ہے کریشن پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ بے شک وہ حق نہیں ہو سکتا، وہ بالکل جھوٹا یا باطل مذہب ہے یا انسان میڈ مذہب ہے۔ میرا ایسا ماننا ہے، ایک میری پرسنل رائے ہے کہ زمین پہ دو طرح کے مذہب ہیں۔ ایک مذہب تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کریٹر نے پیدا کیا اور تمام مخلوق کو تک اس مذہب کو پہنچا دیا، اور دوسرا مذہب وہ ہے جو انسانوں نے خود اپنے لالچ کے حساب سے بنایا۔ اور جیسے ہم اگر ہماری برعکس قوم پہ نظر ڈالیں
تو ہمیں ان میں کئی چیزیں ایسی لگتی ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے بنائی ہوں. پتہ لگتا ہے کہ یہ انسان میڈ ہے. اور اگر جب ہم دین اسلام پہ نظر ڈالتے ہیں تو ان میں کئی چیزیں ایسی لگتی ہیں جو ہماری نفس پر گریاں گزرتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی ہم اس کو عمل کرتے ہیں, اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ لگا کہ جو اسلام ہے, اسلام ہمیں مشکلات سے لڑ کر اور کھڑے ہونے کی طاقت سکھاتا ہے. تو اسلام کا حق ہونے کی ایک یہ بھی واضح دلیل ہے کہ باطل جو مذہب ہیں وہ تمام مذہب اپنی نفسانی خواہشات پر ہیں, اور جو اسلام ہے وہ نفسانی خواہشات پر نہیں, وہ اللہ کی خواہشات پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہیں کہ نماز قائم کرو, اور نماز کے اوقات بھی بتا دیے. تو ہم اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں. ایک شخص جو ریگولر اسلام کو پریکٹس کرتا ہے تو 5 وقت کی نماز ریگولر پڑھنا اس کے لیے کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس پہ عمل کرتا ہے. اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کہاں تک جاتا ہے. وہ مجھے راضی کرنے کے لیے میرے حکم کا کتنی مشکل سے اور کتنی اس سے پابندی سے پالن کرنا کرتا ہے. اسی سے وہ خوش ہوتا ہے اور پھر اس پر انعامات نازل فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے, اور وہ کسی کا محتاج نہیں, اس کو کسی کی حاجت نہیں, باقی تمام جہاں کو اس کی حاجت ہے. اب اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ جو کریٹر ہے, جو گاڈ ہے, جس کو بعض لوگ بھگوان یا ایشور کہتے ہیں, بعض لوگ گاڈ کہتے ہیں, تو کیا وہ کھانے پینے کا محتاج ہو سکتا ہے, بھوک کا محتاج ہو سکتا ہے؟ ذرا یہ بتاؤ کہ جب یہ کائنات میں وجود میں نہیں آئی, یہ تمام چیزیں وجود میں نہیں آئی, وہ تب بھی تھا, تو اسے کھانے کی کون سی حاجت تھی؟ وہ کیا چیز کھاتا؟ کچھ نہیں. پتہ لگا کہ بھوک جو ہے وہ انسانی کمزوری ہے, اور چاہت, اچھا, یہ جو ہے انسانی کمزوری, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک, وہ کریٹر ہر کمزوری سے پاک ہے. میں ابھی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جس کا نام شریمد بھگوتم ہے. اس کے اندر میں نے ایک چیپٹر پڑھا جس میں کرشن بھگوان کے لیے ایک ایسی بات لکھی ہوئی تھی جسے پڑھ کے مجھے بڑا آشچریہ ہوا کہ لوگ یہ سب پڑھنے کے بعد بھی کیسے ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. وہاں پر بچپن میں کرشن بھگوان کے بارے میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ جو کرشن ہیں وہ آس پاس کے لوگوں کی مٹکیاں پھوڑ کر اس میں سے دہی اور مکھن جو ہے چرا کے کھا لیا کرتے تھے, اور لوگ اس سے پریشان ہو کر ان کی شکایت لے کر ان کی ماتا جی کے پاس جاتے تھے, پھر ان کی ماتا ان کو باندھ دیا کرتی تھیں. جب یہ سب چیزیں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کیسے ایک بھگوان اتنا زیادہ چیزوں کا محتاج ہوا کہ اس کو کسی چیز کو چھڑانا پڑ رہا ہے, اور یہی نہیں, وہ پاس والوں کا کسی کا نقصان پکڑ رہا ہے. گویا کسی کے وہاں یہ تصور ہو سکتا ہے کہ خدا جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کسی کا محتاج ہے, اور وہ کسی کچھ چیزوں کو اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ ان کو کھائے بنا رہ نہیں سکتا, اس کے لیے وہ چوری تک کر سکتا ہے. یعنی کہ چوری ایک بری چیز ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو برا سمجھا جاتا ہے, اور کریٹر جو ہے وہ تمام برائیوں سے پاک ہے, ہر برائی اس سے دور ہے, برائی اس کی عزت کے لائق نہیں. لیکن اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ معاذ اللہ جو کریٹر ہے وہ چور ہو سکتا ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. پتہ یہ لگا کہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ سب انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں, اور جو سچا مذہب ہے وہ یہی مانتا ہے کہ جو کریٹر ہے وہ ہر برائی سے پاک ہے. اسلام کے اندر کچھ چیزوں کو پروہیبٹڈس کہا گیا ہے, پروہیبٹ کیا گیا ہے, یعنی کہ ان سے روکنے کا حکم دیا ہے. عقائد میں بھی کچھ چیزوں کے لیے ایسا حکم دیا گیا ہے کہ یہ چیز نہیں کہنا چاہیے. جیسے عام بول چال میں لوگوں کے درمیان میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اکثر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اوپر والا. اب اوپر والا کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمام بلندیوں والا ہے اور تمام چیزوں سے بہت بلندیوں والا ہے اور اونچائیوں والا ہے, بلندیوں والا ہے. لیکن وہیں ایک اس کا یہ عقیدہ, اس سے یہ عقیدہ بنتا ہے کہ وہ اوپر ہے. گویا یہ جو عقیدہ ہے کہ وہ اوپر ہے, تو یہ عقیدہ کفر تک پہنچتا ہے, کیونکہ اللہ جو ہے کریٹر جو ہے وہ جگہوں سے, سمت سے, اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے, آگے پیچھے, ہر چیز سے پاک ہے. کیونکہ جب یہ سب چیزیں نہیں تھیں وہ تب بھی تھا,
اور جب یہ چیز نہیں ہوگی وہ تب بھی ہوگا. تو وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اور یہ سب چیزیں فانی ہیں، ایک دن سب ختم ہونے والی. اور فانی چیزوں کا استعمال کرنا یا ان فانی چیزوں کا سہارا لینا یہ اس کی شان کے لائق نہیں. تو جو رب کی یعنی کریٹر کے شان کے لائق نہ ہو وہ چیز اگر عقائد میں شامل ہو تو پتہ لگتا ہے کہ وہ بالکل بھی سچ نہیں ہو سکتی، یعنی کہ وہ سچا مذہب نہیں ہو سکتا جو ایسے عقیدے رکھیں. گویا ہم اگر ہماری ایک اور برعکس قوم ہے جس کو ہم عیسائی کہتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جیزس مانتے ہیں، اور بڑا عجیب ایک عقیدہ ان کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ لوگ مانتے ہیں کہ جیزس کو گاڈ مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جبکہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس نے کوئی اولاد رکھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں صاف بتا دیا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ ہی اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. وہ ہر چیز ان چیزوں سے پاک ہے. یہ سب تمام چیزیں انسانی کمزوری ہیں اور ان کمزوریوں سے کریٹر پاک ہے. اب جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کے متعلق قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، ویسے ہی اگر ہم عیسائیوں کی بائبل پہ جب غور کریں گے تو ہمیں ملے گا کہ ان کا ایک ایسا مرحلہ ہوا جب حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد وہ بڑھتے گئے پھر ان کو معاذ اللہ بقول کیتھولک عیسائی وہ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا. تو اگر تم کریٹر مانتے ہو، انہیں گاڈ مانتے ہو، تو گاڈ کو کوئی کیسے قتل کر سکتا ہے؟ تو پتہ لگا کہ یہ چیز فالس ہے. اگر کوئی چیز اللہ اور اس کے عقیدے کو کمزور بتائے، اللہ کو کمزور بتائے، کریٹر کو کمزور بتائے، اور کریٹر کے لیے جو عقیدہ ہے وہ کمزور عقیدہ بتائے، تو پتہ لگتا ہے کہ وہ عقیدہ بالکل فالس ہے. ہمیں یہاں پر ایک یہ درس بھی ملا کہ ہماری برعکس قوموں سے کہیں زیادہ بہتر عقیدہ قرآن مجید میں اور اللہ کے لیے جو صحیح عقیدہ ہے وہ اسلام میں ہے. تو اسلام میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے. وہیں اکثر ہمارے درمیان میں کچھ لوگ ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ مالک، تو بے شک وہ مالک ہے، تمام جہاں کا مالک ہے، لیکن ہمیں ان الفاظ سے بچنا چاہیے جن الفاظ میں وہ اس کی شان کے لائق نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نام ہیں، ان ناموں کو قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں جو اس کی شان کے لائق ہیں ایسے نام بیان فرمائے، تو ہمیں اللہ کو اسی ناموں سے یاد کرنا چاہیے. جیسے غفور الرحیم، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، اور وہ ذوالجلال بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں اچھے ناموں سے یاد کرنا چاہیے اور اچھے ناموں سے ہی پکارنا چاہیے. اکثر ہم بول چال میں کچھ چیزیں ایسی کہے جاتے ہیں جو بندوں کو مشرک تک بنا دیتی ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اگر ہم ہر شخص کو، میں یہاں پر ہر شخص سے ایک التجا، ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے مذہب کا ضرور مطالعہ کرے، تاکہ اس کو پتہ لگے کہ کہیں وہ ایک ایسے مذہب کی پیروی تو نہیں کر رہا جو مذہب اس کو جہنم یا آخرت میں رسوائی کی طرف لے جا رہا ہو. ہر شخص کو، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آج نہیں تو کل ہمیں موت آنی ہے، اور جب ہم مریں گے تو ہمیں اس پہ بھی یقین ہے کہ ہم زندہ کیے جائیں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا کوئی ہے، کوئی کریٹر ہے، کوئی مالک ہے. ہم ان تمام چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس مالک کے لیے کیا عقیدہ ہمارا مذہب کہتا ہے ہم اس پہ غور کریں. تو ہمیں اس چیز پہ ضرور غور کرنا چاہیے، ہماری کتابوں پہ غور کرنا چاہیے. کچھ لوگ اپنی کتابوں میں فیر و بدل کرتے ہیں، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، لیکن بعد کے لوگوں نے اس میں تبدیلی کی. اور ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، لیکن لوگوں نے اس پہ بھی تبدیلی کی. لیکن قرآن مجید جو 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام پہ نازل ہوا، وہ آج تک منہن ہے. اور یہ دعویٰ ہے کہ اگر پوری دنیا میں جتنی ہارڈ کاپی میں قرآن مجید ہے، اگر وہ ایک ساتھ ختم بھی کر دیے جائیں تو اگلے ہی دن مسلمان نیا قرآن مجید لکھ دیں گے. کیسے؟ کیونکہ قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہے، وہ اگلے دن ہی اس کو تیار کر لیں گے. پتہ چلا کہ اللہ کی جو کتاب ہے، وہ جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ، اللہ نے خود اپنے ذمہ اس کی حفاظت کو لے لیا. حالانکہ اللہ پہ کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، اس پہ کوئی دباؤ نہیں،
لیکن پھر بھی کچھ کام اس نے اپنے لیے مخصوص کر لیے، اس میں سے قرآن مجید کی حفاظت ہے۔ اگر تمام قرآن اسی لیے آپ اکثر دیکھیں گے کہ کچھ لوگ قرآن کے اندر اپنی طرف سے گھسڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگلے ہی دن اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں حافظ القرآن اپنے سینے میں قرآن مجید کو حفظ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا کہ وہ ان چھوٹے سے بچوں کے بھی سینے میں حفظ ہو جاتا ہے۔ پتہ لگا کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آپ غور کریں ہمارے پاسٹ پر، اسلام کی جب ہم ہسٹری پڑھیں گے اس پہ کئی حملے ہوئے، کئی طرح کے حملے ہوئے۔ یہود و نصارہ نے کئی حربیں استعمال کی اسلام کو فنا کرنے کے لیے، انہیں لڑایا، انہیں لالچ میں ڈالا، انہیں برائیوں میں ڈالا، اور چاہا کہ اسلام مٹ جائے، لیکن نہیں، اللہ نے اس کی حفاظت خود فرمائی، اور آج بھی یہ سر اٹھا کے کھڑا ہے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں چاروں طرف سے اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں، خود اسلام کو ماننے والے بھی اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ڈالتے ہیں جس سے کہ اسلام کو نقصان ہو، جیسے لوگوں کو قتل و غارت کرنا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اللہ نے روکا اس چیز سے، قتل و غارت سے، دنگا فساد سے، اس چیز سے روکا، لیکن جب لوگ اس کو کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی لوگ تیزی سے اسلام لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک سچا مذہب ہے۔ تو آؤ، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، اس سچے مذہب کی طرف آؤ، کلمہ پڑھو اور اسلام لے کر آ جاؤ۔ میرے دوستوں، آج ہماری عمر کوئی 20 سال ہے، کوئی 25 سال، کوئی 30 سال، کوئی 35، کوئی 40، ہم کتنا اور جئیں گے؟ موت کبھی بھی آ سکتی، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے، اور مر کے جب ہم اس رب قدیر کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جب وہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم سچے دین پر کیوں نہیں آئے؟ کیا میرا قرآن تم تک نہیں پہنچا؟ کیا میری زبان تم تک نہیں پہنچی؟ میرے نبی تم تک نہیں پہنچے؟ کیا نبیوں نے تمہیں دعوت نہ دی؟ تب ہم کیا زبان کھولیں گے؟ تب ہم کیا جواب دیں گے؟ تو میں تم سب کو، جہاں تک بھی میری یہ بات پہنچ رہی ہے، میں سب کو دعوت دیتا ہوں، آؤ اور سچے مذہب کو اختیار کرو، اور ایسے مذہب کو جہاں پر رب کے لیے، ایشور کے لیے، گاڈ کے لیے ایسا عقیدہ ہو کہ وہ چور ہے معاذ اللہ، وہ لڑکیاں چھیڑتا ہو معاذ اللہ، یا وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہو۔ اگر ایسے عقیدے اگر آپ کے مذہب میں ہے تو اس کو بالکل ترک کر کے اور سچے مذہب کو تھام لو۔ بس یہی پیغام لے کر آج آپ کے سامنے آیا تھا۔ انشاءاللہ العظیم اگلی جو ہماری اسٹریم ہوگی، اگلی جو ویڈیوز ہوگی، ان ویڈیوز کے اندر آپ کو ان اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے جو اعتراض آج کے باطل لوگ اسلام پہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم اس کا سلسلہ چالو کیا جائے گا۔ آپ سب سے دعاؤں کی گزارش ہے، اور ایک بار اور آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ میرے دوستوں، دامن حق تھام لو اور اس رب کی پیروی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اسلام تم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ تم سے کوئی دولت مانگ رہا ہے، نہ کوئی، یا تم اسلام بھی لے آؤ گے تو اس سے میرا فائدہ نہ کسی مولوی کا فائدہ ہوگا، تم صرف اپنا فائدہ کرو گے، خود کا فائدہ کرو گے، کیونکہ کل تمہیں، مجھے، سبھی کو اس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس رب کے سامنے اپنا چہرہ لے کر جانا ہے، اپنا مخڑا اس رب کے سامنے دکھانا ہے۔ بس اسی آرزو اور اسی التجا کے ساتھ آپ سے رخصتی لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔